أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ آل عمران کی پہلی 6 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم منڈے کو پڑھیں گے. آج میں سورہ آل عمران کا خلاصہ اور اس کے اندر آنے والے اہم مضامین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آپ کو بتاتا ہوں.
اس सूरत का नाम सूरह आले इमरान इसलिए रखा गया है کہ قرآن حکیم کی اس सूरत के अंदर एक आयत है ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. تو یہ آل عمران اس آیت سے نام لیا گیا ہے اور اسی کو علامت کے طور پر اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے. اس پوری سورت کے اندر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم مضامین شامل ہیں. پہلا حصہ آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ہے اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی تھی. اور دوسرا مضمون ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ مضمون چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہو جاتا ہے. یہ سال 9 ہجری میں جب نجران کا وفد آیا تھا، اس وفد کی آمد کے موقع پر آیات نازل ہوئی تھی. تیسرا مضمون 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتا ہے اور اس کا زمانہ پہلے مضمون سے ہی متصل معلوم ہوتا ہے. اور چوتھا مضمون 13ویں رکوع سے لے کر سورت کے ختم ہونے تک یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے. ان سارے مضامین کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بنتی ہے وہ مقصد اور مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانیت ہے. سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے. ایک وہ گروہ جو اہل کتاب جنہیں ہم یہود اور نصارہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورہ البقرہ میں شروع میں کیا گیا تھا، یعنی یہود اور نصارہ کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی بیماریوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے، اسی دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہے جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو. لہذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے سچ ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے. دوسرے گروہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے. اسی سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں دی گئی تھی. انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اور اخلاقی زوال کا عبرت ناک نقشہ دکھا کر متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مصلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو اللہ کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے. انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلہ میں ہوا تھا.
اس طرح یہ صورت نہ صرف اپنے آپ مختلف اجزاء میں مسلسل و مربوط ہے، بلکہ سورہ البقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا تتمہ معلوم ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام سورہ البقرہ سے متصل ہی ہے۔ اس صورت کا تاریخی پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب و مشکلات سے قبل از وقت متنبع کر دیا گیا تھا، وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ جنگ بدر میں اگر اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم معنی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے دشمنی رکھتی تھی۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی۔ ان حالات کا مدینہ کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، اچانک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے ہی سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھی۔ جنگ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کے ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا۔ آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریک لوگ تھے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے باہر نکال کیا۔ لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش عناد اور زیادہ بھٹک اٹھی۔ انہوں نے مدینے کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نامعلوم کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے، شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ جنگ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیا، اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے،
مگر راستے میں 300 منافق اچانک الگ ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی، جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد مارے آستین موجود ہیں، اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے، اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی جنرل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔